السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب، میں مطیع الرحمن عزیز دلی سے اس وقت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ بہت سارے بھائیوں بہنوں ماؤں اور بزرگوار کے سوالوں کے جواب لے کر کے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی حقیقت حال سے واقف رہیں اور خود بھی مطمئن رہیں، لوگوں کو بھی مطمئن رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے اصل ہدف اور ٹارگٹ سے اگر ہم لوگ روگردانی کریں گے اور کہیں نہ کہیں اپنی اصل تاریخ اور اصل میعاد کی اگر ہم لوگ پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہم لوگ خود بھی پریشان رہیں گے، اپنے اہل خانہ کو بھی پریشان رکھیں گے، افواہ پھیلائیں گے اور کہیں نہ کہیں غلط پھیلانے کے مرتکب ثابت ہوں گے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ حقیقت حال سے ہم سب کو واقفیت رہے تاکہ کسی بھی طرح کی شر انگیزی کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے اور کسی بھی طرح سے اپنی زبان سے، اپنے ذہن سے اور اپنے قلم سے اور اپنے کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پر آ کر کے واہیات گوئی کا اگر ہم حقیقت جانیں گے تو کسی بھی طرح کی افواہ کو پھیلانے کا سبب نہیں بنیں گے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو فراموش کر دیا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی جو اصل تاریخ اور ڈیٹ ہے وہ 22 ستمبر کو ہے۔ یہ 22 ستمبر کی جو تاریخ ہے لوگوں کے پیسے ملنے کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو رہی ہے، اور اس میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کی طرف سے جو اپلیکیشن دی گئی ہے اس پر 12 لوگوں کو بتایا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اور پھر سے بتا دوں تاکہ لوگ جو بے چینی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ لوگ اطمینان بخش طریقے سے اپنے کاموں میں منہمک رہیں، کسی بھی طرح سے کسی کو واج کام کہنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ہدف پر، اصل ٹارگٹ پر نظر نہیں رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں گمراہی کا سبب بنیں گے اور گمراہ ہو کر کے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا کام کریں گے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی طرف سے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی گئی ہے کہ یہ جو تاریخ اس بار 22 ستمبر کو آ رہی ہے اس میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کو اس کے تمام ممبران کو راحت دینے کے لیے سپریم کورٹ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی کسی پراپرٹی کو بیچنے کے لیے آدیش دے اور حکم جاری کرے، کیونکہ اٹیچمنٹ میں لیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹس نے اور وہ بیچے جانے کے لائق ابھی نہیں ہے جب تک کہ سپریم کورٹ ان کو حکم نہیں دیتا ہے۔ یا تو تمام جائیدادوں کو چھوڑ دیا جائے یا کسی ایک جائیداد کو چھوڑ کر کے اس کو بیچ کر کے بڑے پیمانے پر رقم مہیا کرانے کی کوشش کرنے میں سپریم کورٹ مدد کرے، کیونکہ ابھی تک یہ چیز آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں، یہ سمجھیے کہ 50 اکاؤنٹس ہونے کے باوجود صرف اس میں سے 3 اکاؤنٹ کھولے ہیں ڈپارٹمنٹ نے، اور دوسرے اکاؤنٹس میں پیسے دستیاب ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے آناکانی کر رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور رشوت کھانے کے لیے زور اور دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ اس اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے موٹے پیسے ان کو دیے جائیں۔ تو بھائی کیوں پیسے دیے جائیں گے، کیوں ان کو رشوت دی جائے گی جبکہ یہ گناہ کا کام ہے؟ اور ہیرا گروپ آف کمپنیز ابھی تک کوئی غلط کام جب نہیں کی ہے، صاف شفاف کلین چٹ جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کو مل چکی ہے تو اب صرف اکاؤنٹ کھولنے کے لیے وہ رشوت کیوں دے گی؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن اکاؤنٹس کو کھولا گیا ہے اس میں جو بھی پیسے تھے بڑی تعداد میں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو مدد دینے میں، لوگوں کو راحت پہنچانے میں مدد مل سکی ہے۔ لگ بھگ 8 سے 10% لوگوں کو جب ہیرا گروپ آف کمپنیز اور CEO عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ گرفتار تھی اس کے بعد سے لے کر کے آج تک، جبکہ پورے مکمل اکاؤنٹس نہیں کھولے گئے، اس کے باوجود 8-10% لوگوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کامیابی مل چکی ہے۔ جب کمپنی 3 سال تک بند تھی اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پروڈکٹس بری طرح سے نقصان ہوئے، فوڈیکس کے لگ بھگ ہزاروں کروڑ کے پروڈکٹس نقصان ہو گئے، ایسے میں بھی کمپنی پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے اور کمپنی نے پوری طرح سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ان کی امانتیں دینے میں جلد بازی کی جائے تاکہ ان کو راحت مل سکے،
لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو، تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن اس بات کی دی گئی ہے کہ بڑے پیمانے پر پیسوں کی، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی پراپرٹی کو ہمیں سیل کرنا ہوگا، ایک پراپرٹی کو کھول کر کے جس کے ذریعے سے بڑی رقم آ سکے، اس کو اٹیچمنٹ سے ہٹایا جائے، اس پر آدیش جاری کیا جائے تاکہ اس کو بیچ کر کے لوگوں کو جو بڑے پیمانے پر رقم دینا ہے اس میں کامیابی میسر ہو سکے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو مطمئن رہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک سپریم کورٹ کی جتنی بھی ڈیٹ آئی ہیں، جب سے عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ نے کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تب سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کی ہر ڈیٹ فیصلہ کن رہی ہے اور کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ آیا ہی آیا ہے۔ کسی طرح سے آنا کانی اور کسی طرح سے وقت گزاری کا کام عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ کے اپنے ہاتھ میں کیس لینے کے وقت سے لے کر کے اب تک بڑے پیمانے پر بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری طرح سے وکیلوں کی پوری ٹیم لگا کر کے اس پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس بار بھی جو سنوائی ہو رہی ہے، مثبت پہلو یہ ہے کہ پیسے دینے کے لیے اپوزیشن بھی یہی کہتا ہے کہ پیسے دیجیے، ہیرا گروپ آف کمپنیز بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی پیسے دیں گے ہم، لہٰذا اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کی، کوئی بندوبست کا ایک وسیلہ تو بننا چاہیے۔ لہٰذا ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لیے سپریم کورٹ کسی نہ کسی پراپرٹی کو چھوڑ دے جس کے ذریعے سے اس کو سیل کر کے، اس کو بیچ کر کے ایک بڑے پیمانے پر پیسے کا ارینجمنٹ کیا جا سکے، کیونکہ کمپنی چلانے میں ایک مدت لگے گی۔ اگر فی الفور پیسوں کی ضرورت ہے تو کسی نہ کسی طرح سے ایک پراپرٹی کو، دو پراپرٹی کو، ایک آدھ پراپرٹی کو ادھر ادھر سیل کر کے یا کسی بھی طرح سے کوئی ارینجمنٹ کر کے لوگوں کو پیسے دینے میں، ادائیگی میں ایک کامیابی میسر ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس چیز کو جو کہ 22 ستمبر کو 4-5 دن کے بعد ہی یہ ڈیٹ ہے، آپ لوگ مطمئن رہیے۔ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ میں آرڈر آنے کے کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے آرڈر آ گیا فوراً کے فوراً اب پیسے دو، لہٰذا تھوڑا سا اپنی طرف سے کشادہ دلی بنائیے اور تھوڑا سا وقت دیجیے۔ دیکھیے، میں بہت نرم مزاج رویے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے اپنے کنبے کی ذمہ داری ہے، جس میں 5 لوگ، 7 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ ہوں گے، لیکن ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اوپر 1,72,000 افراد اور 1,72,000 افراد کے پیچھے 25 لاکھ افراد کی ذمہ داری ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اوپر ہے۔ لہٰذا وہ بہن اور ماں عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ کو آپ سے زیادہ فکر ہے، آپ کو فکر ہے صرف اپنی دینداریوں کی، اپنی ذمہ داریوں کی۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو فکر ہے ڈپارٹمنٹ کی، کورٹ کی، کچہری کی، ان کی اپنی امیج کی، جو کہ دشمن بری طرح سے خراب کرنے پر لگا ہوا ہے۔ دشمنوں، بلیک میلروں اور خائنوں کی بھی فکر ہے۔ آپ کو تو، عام عوام کو تو صرف اپنے گھر کی ذمہ داری ہے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو بڑے بڑے بلیک میلروں، شاطر سیاستدانوں کا سامنا ہے ان کو، تو لہٰذا آپ لوگ اپنی پریشانیوں کے سامنے دوسروں کی پریشانیوں کو نظر انداز مت کیجیے۔ ابھی تک ہیرا گروپ آف کمپنیز کے صبر کنندگان کے لیے ہی جو فائٹ کیا گیا ہے، 2-3 سال تک جو عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ نے صعوبتیں جھیلی ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کے لیے جھیلی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں جھیلی ہیں۔ ان کو صرف اور صرف اگر اپنی فکر ہوتی تو معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی طرح سے بلیک میلروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جا رہا ہے تو وہ آپ کے پیسوں کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ جو اتنے سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو ایک وقت لگ رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے 1-25 پیسے کا بھی رتی برابر بھی نقصان نہ ہو، اس کے لیے وقت لگ رہا ہے اور پھونک پھونک کر کے قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ بلیک میلروں کو ایک بہت دور اندیشی کے تحت ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ سمجھیے، ڈپارٹمنٹس کی بلیک میلنگ اور رشوت ستانی کے زور دباؤ الگ سے ہیں۔ پوری دنیا بھر کے زور دباؤ اور طرح طرح کے کمنٹس، بھدی باتیں عام عوام کی الگ ہیں، بلیک میلروں کی اور سیاستدانوں کی، اسد الدین اویسی کے پالے ہوئے ہرکاروں کی ایک الگ پریشر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ آف تلنگانہ میں جب کیس تھا، جب سارے کے سارے وکیل ناکارہ ہو گئے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لائرس ٹیم کے سامنے، تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کی ٹیم کے سامنے اسد الدین اویسی نے ننگا ہوتے ہوئے
اپنے خاص وکیل کو وہاں پر اپوائنٹمنٹ کیا تھا اور اس نے کیس لڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیس ہار گیا تھا۔ اس بار بھی یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشنر کے طور پر میر مسعود خان، جو کہ اسد الدین اویسی کے ہرکارے ہیں، اسد الدین اویسی کے غلام اور ان کے گھریلو وکیل ہیں، یہ ان کے باپ داداؤں کے لیے بھی وکالت کیا کرتے تھے، کیس لڑا کرتے تھے، بلیک میلنگ کے ماحول بنایا کرتے تھے میر مسعود خان، اور اب اسد الدین اویسی کے لیے وہی کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ دیکھیے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشنر کے طور پر اب آخری ہرکارہ اپنا میر مسعود خان کو اتارا ہے اسد الدین اویسی نے پٹیشنر کے طور پر، تاکہ معاملے کو لمبا کھینچا جا سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اسد الدین اویسی بلیک میلر، خائن و بد کردار، پورے ملک بھر میں مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کرنے والا، اس کا سودا کرنے والا، بھائی تو اپنے کام کو کر۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معصوم لوگوں کو کیوں ان کی روزی روٹیاں بند کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے؟ تیرا اس میں کیا جاتا ہے؟ اگر ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنی روزی روٹی اپنے سود سے پاک تجارت کو پروموٹ کرتی ہے تو اپنے لعنت اللہ، تجھ پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کہ تو سود کا پروموشن کر، تجھے کون روکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے تیرے باپ داداؤں کا حساب کرے گا، ان کی خیانت کی وجہ سے، ان کی لینڈ گرائبنگ کی وجہ سے تو پورے ملک بھر میں مسلمانوں کے ووٹوں کا فروخت کر، ان کی سودا بازی کر، تجھے کون روکتا ہے؟ تیرا حساب قبر میں ہوگا۔ لہٰذا ہیرا گروپ آف کمپنیز سے تیرا کیا لینا دینا؟ اگر تو سود کو پروموٹ کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر ہیرا گروپ آف کمپنیز سود کو ختم کرنے کی، سود سے پاک معاشرہ قائم کرنے کی اگر ہیرا گروپ آف کمپنیز کوشش کرتی ہے تو اس میں ابن لینڈ گرائبر اسد الدین اویسی کے باپ کی قبر کیوں کھودی جانے لگی؟ وہ اپنے گھریلو ڈاکٹروں کو اور اپنے وکیلوں کو کیوں میدان میں کھینچنے لگا؟ اپنے ہرکاروں کو اپنے میدان میں کیوں لانے لگا؟ آپ دیکھیں گے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی معاملے ہوئے ہیں اس میں گھوم پھر کر کے تمام ثبوت اور گواہ، تمام طرح کے بلیک میلر، خائن، چاہے وہ بلیک میلر شیطان خان ہو، چاہے وہ وارث پٹھان ہو، چاہے وہ امتیاز جلیل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں گے جتنے بھی کمپلین کرنے والے ہیں، جتنے بھی بیک سپورٹ کرنے والے ہیں، جتنے بھی ایریاز ہیں جہاں جہاں آپا ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ کی گرفتاری ہوئی، جہاں جہاں بھی ان کے خلاف FIR کیے گئے، وہ سب کہیں نہ کہیں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پیچھے MIM اسد الدین اویسی کے ہرکارے ہی رہے ہیں، اور یہ چیز مسلم اور ثابت ہو چکی ہے کہ لہٰذا 25 لاکھ افراد کی جو روزی روٹی روکنے کا کام کر رہا ہے وہ اسد الدین اویسی کر رہا ہے، اس کے ہرکارے کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس جو اس کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، انجنی کمار IPS جو آفیسر ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے جتنے بھی گنڈے موالی ہیں وہ سب کے سب ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ڈیمیج کرنے کے پیچھے اول دن سے ہی نہیں، 2008، 2010، 2012، 2016 تمام مدت سے، جب سے ہیرا گروپ آف کمپنیز قائم ہوئی ہے تب سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پیچھے اسد الدین اویسی ابن لینڈ گرائبر ہی رہا ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے، حقیقت حال کو جانیے، کورٹ کے فیصلے کو مانیے، کورٹ کے وقت کا انتظار کیجیے، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کو، اس کی CEO کو دوبارہ کھڑے ہونے میں، ان کی حوصلہ شکنی کرنے میں آپ لوگ براہ کرم آگے نہ آئیں۔ آپ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ممبر رہیں نہ رہیں، لیکن آپ ہی کی طرح سے بہت سارے لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ممبر رہیں گے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز ایک طرح سے مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ تمام بیواؤں، یتیموں، مفلسوں، محتاجوں کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو رہی تھی، مقبولیت حاصل کر رہی تھی، لوگوں کی دعائیں لے رہی تھی۔ لہٰذا دشمنوں کی آنکھوں میں وہ خاردار تار کی طرح سے کھٹکنے لگی۔ بلیک میلروں کو ایسا لگا کہ ان کی بلیک میلنگ کی دکان اب بند ہونے والی ہے، لہٰذا تمام طرح کے بساط انہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف بچھانے شروع کیے۔ آپ لوگ، عوامی طاقت اگر اس چیز کو سمجھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلیک میلر، یہ خائن و بد کردار لوگ، یہ بلیک میلر سیاست دان لوگ، مسلمانوں کا سودا کرنے والے اسد الدین اویسی ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کے قدم پیچھے ہٹیں گے۔ لہٰذا
میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ صبر کیجئے، بس وقت معینہ کا، وقت مقررہ کا انتظار کیجئے، کیونکہ ایک بہت قریب کا وقت آ چکا ہے، زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 دن 15 دن، جس دن ہیرا گروپ آف کمپنیز کی پراپرٹی سیل ہو گئی، فیصلے آ گئے سپریم کورٹ سے، تو انشاءاللہ تعالی راحت ہی راحت ہے، وڈرول دینے والوں کے لیے بھی، کنٹینیو کرنے والوں کے لیے بھی، ہیرا گروپ آف کمپنیز کو دوبارہ چلائے جانے کے لیے بھی جو مدد ملے گی، یہیں سے یہی جو سپریم کورٹ کی ڈیٹ ہے وہی ریڑھ کی ہڈی انشاءاللہ تعالی ہم سب کو راحت میسر ہوگی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔